بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم شراب کا خاک میں مل جانا۔ جابر حکمران امام علی نقی علیہ السلام کو جسمانی اور روحانی تکالیف پہنچانے میں کبھی نہیں ہچکچائے۔ ایک باشرف انسان کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی کہ شراب کا دور چل رہا ہے، متوکل اور تمام حاضرین طرب و نشاط کے دربار میں مست ہیں۔ سرکش اور جاہل اور بے غیرت بادشاہ حضرت کے سامنے جام شراب بڑھا کر پینے کی درخواست کر رہا ہے۔ شریعت اسلام کے محافظ معصوم علیہ السلام کو اس سے جو تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ تیر و خنجر سے یقیناً زیادہ ہے، مگر حضرت نے نہایت ہی متانت اور صبر اور سکون کے ساتھ فرمایا، مجھے اس سے معاف کیجیے، میرا اور میرے آبا و اجداد کا خون اور گوشت اس سے کبھی مخلوط نہیں ہوا ہے۔ اس ملعون نے کہا، اچھا یہ نہیں تو کچھ گانا ہم کو سنائیے۔ حضرت نے فرمایا، میں اس فن سے واقف نہیں ہوں۔ اس نے کہا، آپ کو کچھ اشعار بہرحال سنانا پڑے گا۔ امام علیہ السلام نے اس حقارت انگیز اور تنصر آمیز برتاؤ کو حلم اور وقار کے ساتھ تحمل کیا، اور جب یہ منہیات سے نکل کر شعر کی فرمائش تک پہنچی تو امام علیہ السلام نے موعظہ اور تبلیغ کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے دل سے نکلی ہوئی پرصداقت آواز سے یہ اشعار آپ نے پڑھنا شروع کر دیے۔ یا باتو علی قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم واسكنوا غفرا يا بئس ما نزل ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأصابر والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تزرب الأستار والكلل فأصفح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تقتتل قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا۔ امام علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ اشعار آپ نے بیان فرمایا، جس کا ترجمہ مختصر ترجمہ یہ ہے۔ دنیا اور اقتدار پرست پہاڑ کی چوٹی پر رات گزار رہے ہیں، جبکہ قدرت مند افراد ان کی پاسداری کر رہے ہیں، لیکن یہ چوٹیاں انہیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ کچھ مدت عزت و احترام کی زندگی گزارنے کے بعد پھر قبر ان کا ٹھکانہ بنے گی۔ جب مٹی ان کے اوپر ڈال دی جائے گی تو سوال ہوگا، کہاں ہے وہ تاج اور تخت اور فاخرانہ لباس، کہاں ہے وہ ناز و نعمت سے پلنے والے وہ چہرے کہ جو بارگاہ پرددار اور دربان تھے، اور اس کے بعد قبر ان کی جگہ جواب دینے لگے گی۔ اس وقت وہ حسین چہروں کو کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں ایک طویل عرصے تک کھاتے پیتے رہے، لیکن آج کیڑے مکوڑے انہیں کھا رہے ہیں۔ کتنی عظیم عمارتیں بنائی تاکہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن جب چند مدت کے بعد سر انجام یہ ہوا کہ ان گھروں اور محلوں اور گھر والوں کو چھوڑ کر قبر کے گھروں میں منتقل ہو گئے، اور کس قدر انہوں نے مال و دولت جمع کیے، لیکن ان تمام اموال کو چھوڑ گئے اور انہیں اپنے دشمنوں کے لیے رکھ کر چلے گئے۔ ان کے آباد گھروں اور محلوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ویران اور کھنڈرات میں تبدیل ہوئے، اور ان محلوں میں رہنے والے تاریک قبروں میں سوتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، واللہ لقد بکا المتوکل بکاء طویلا۔ یہاں تک کہ یہ کلام سن کر متوکل ملعون اس قدر متاثر ہوا کہ وہ داڑیں مار مار کر ابور ہو رہا تھا، اور سارے درباری بھی زار قطار ہونے لگے، اور متوکل نے حکم دیا کہ شراب کے پیالے جمع کیے جائیں، اور کہا، اے ابوالحسن، آپ جو بھی انعام لینا چاہتے ہو فرمائیں، کیا آپ پر اگر کوئی قرضہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے اوپر 4000 دینار قرض ہے۔ اس نے امام کو 4000 دینار دے کر باعزت اور احترام اور حشم کے ساتھ اپنے گھر واپس بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 2 دن بعد متوکل جو ہے یہ قتل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ رات کے وقت محل میں یہ شراب پی کر عالم مستی میں تھا۔ اس کا بیٹا منتصر اور اس کا وزیر فتح بن خاقان نے تقریباً 247 ہجری میں قتل کیا ان کو، اور خود مسند خلافت پر بیٹھ گیا۔